بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استودع الله شيئا حفظه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن حبان في صحيح. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچے. اس حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں نقل فرمایا. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے بہت مشہور صحابی ہیں. ایک مشہور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، سبھی جانتے ہیں. ان کے لڑکے ہیں حضرت عبداللہ، وہی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے اور لڑکے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. اس حدیث میں بڑی کام کی بات بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث پر ہر مسلمان کو اور ہر آدمی کو عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا استودع اللہ شیئا، کہ جب بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دی جاتی ہے، حفظہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہر انسان جو ہے اس کے پاس سامان طرح طرح کے ہوتے ہیں. اپنی جان ہے، اپنا مال ہے، اپنی دکان ہے، اپنا گھر ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سب ہیں. ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی. کیا بتایا اس حدیث میں؟ کہ جب اللہ کی حفاظت میں کوئی چیز دے دی جاتی، کوئی آدمی بھی اپنا کوئی سامان، اپنی دکان ہے یا اپنا مکان ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے ماں باپ ہیں یا اپنی اولاد ہے، کوئی آدمی کیا کرے، ان کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفظہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جب کوئی بندہ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے اس سنت سے محروم ہو گئے. ہم لوگ اپنے سامان کو اللہ کی حفاظت میں دیتے نہیں، نیت نہیں کرتے، بلکہ سارا سامان رکھتے ہیں، مال بھی، اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت میں ہم لوگ دیتے نہیں ہیں. مختصر سی دعا رہتی ہے، اس کو اگر ہم کہہ لیں، یا عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہہ لیا کریں. اردو میں نہیں کہہ سکتے تو جو زبان ہے، بنگلہ زبان ہے، جون سی بھی زبان ہو، اسی زبان میں کہہ لیا کریں کہ اللہ میں اپنا یہ سامان تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اے اللہ میں اپنا بیٹا جو ہے تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اے اللہ میں اپنے ماں باپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اے اللہ میں اپنی دکان کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. جس زبان میں آئے اسی زبان میں کہہ لیا جائے. کوئی یہ ضروری نہیں کہ عربی میں ہی کہا. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مختلف چیزوں کو، جو بھی سامان، جو بھی چیز اس کے پاس ہو، اس کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا کرے، تاکہ اس کے اس سامان کی اور اس چیز کی حفاظت رہے. چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، اور خلیفہ بادشاہ تھے باقاعدہ. کتنی بڑی حکومت کے بادشاہ تھے، کتنی بڑی حکومت کے خلیفہ تھے کہ پورا سعودی عرب اور اس کے علاوہ عراق، ایران، شام اور مصر، یہ سارا علاقہ، خراسان، افغانستان تک کا سارا علاقہ ان کی حکومت ہے. آج تو کسی کے پاس اتنی بڑی حکومت ہے بھی نہیں. اتنی بڑی حکومت ان کے پاس تھی. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے کہا آپ کے اتنے سارے بچے ہیں، 10 سے زیادہ بچے ہیں، آپ نے ان کے لیے تو کوئی انتظام کیا نہیں. آج چھوٹا سا جو کونسلر ہو جاتا ہے نا، وہ بھی کیا ڈھیر سارا مال جمع کر لیتا ہے، ادھر سے لوٹ کے ادھر سے لوٹ کے مال ڈھیر سارا جمع کر لیتا ہے. باڈی بلڈر جو ہوتے ہیں نا، بلڈر سب جو ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کر کے سامان سب چھین لیتے ہیں، پیسے چھین لیا کرتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں اور ان سے زبردستی سامان وصول کر لیتے ہیں. گوشت کی دکان میں گئے، گوشت لے لیا، پیسہ نہیں لیا. اسی طریقے سے بلڈنگ بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ طرح طرح سے چوری چماری کر کے ڈھیر سارے پیسے جمع کر لیتے ہیں. تو چھوٹا سا کونسلر بھی لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیا کرتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، لیکن جب انتقال ہو رہا ہے تو لوگ کیا رہے کہ 10 سے زیادہ بچے ہیں آپ نے کسی کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، ان کو فقیر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. آپ کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کو بلوایا، کہا کہ میرے سارے بیٹے جو ہیں ان کو بلا کے لاؤ.
تو 10 سے زیادہ تھے، 10 سے زیادہ بیٹے تھے ان کے، اور ان کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو میں نے تمہارا کوئی حق کیا نہیں کیا، تم سے چھینا نہیں، کہ تمہارا کوئی حق جو میرے ذمے لازم ہو اس کو میں نے چھین لیا اور ادا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہو، اور دوسروں کا حق لے کر کے تم کو نہیں دیا کہ دوسروں کا آپ چھین کر کے، چونکہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو تو دوسروں سے چھین کر کے تمہیں دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ تمہارا حق چھین کر کے دوسروں کو دے دیا ہو، کچھ بھی نہیں کیا، نہ تمہارا حق مارا ہے اور نہ دوسروں کا حق مار کے تمہیں دیا۔ اب میں تو مر جاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد تم یا تو نیک بنو گے یا برے بنو گے، دو ہی، یا تو اچھے نیک صالح اچھے آدمی بن کے رہو گے اور یا پھر برے بن کے رہو گے۔ اگر اچھے بن کے رہو گے تو کسی مال کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرمایا کہ یتولی الصالحین، اللہ تبارک و تعالی نیک اور ایماندار اور اچھے لوگوں کی کیا کرتا ہے، خود سرپرستی فرماتا ہے، ان کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی، اور کہا اگر برے بنتے ہو، میرے مرنے کے بعد تم لوگ برے بن جاتے ہو، بدماش شیطان غنڈے بن جاتے ہو، تو پھر میں تمہیں مال کیوں دے کر کے جاؤں؟ میں اگر مال دے کر کے جاؤں گے تو تم برے اور بدماش رہو گے، تو اس مال کو تم کیا کرو گے، اللہ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں لٹاؤ گے، تو سارا وبال تو میرے سر چڑھ جائے، تو ایسا مال میں تمہیں کیوں دے کر کے جاؤں؟ اور اگر نیک رہو گے تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری ذمہ داری لیتا ہے اور وہ خود تمہاری کیا کرے گا، کفالت کرے گا، حفاظت کرے گا، اور کہا کہ جاؤ میں تم سب کو کیا کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں دوں۔ اس کے بعد حضرت راوی جو اس واقعے کو بیان کرنے والے جنہوں نے یہ ساری باتیں دیکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے ان کے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا کیا، 100 گھوڑے صدقہ میں دیے، ان کی اولاد دیکھے کہاں فقیر تھی اولاد، اور ان کا ایک لڑکا کا اتنا اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا، اتنا مالدار کر دیا کہ کیا کر رہا ہے، وہ 100 گھوڑے صدقے میں دے رہا ہے اللہ کے راستے۔ بتائیے، ایک گھوڑا 2 گھوڑا ہے تو گھوڑا لاکھوں میں آتا ہے، اور سوچ لیے 100 گھوڑوں کی کتنی قیمت بنے گی کہ 100 گھوڑا ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے، خود اس کے پاس مال کتنا ہوگا کہ 100 گھوڑے صدقے میں دے رہا ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ مرتے وقت فقیر چھوڑ کے گئے، لیکن اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں اپنے بچوں کو دے کر گئے، تو بعد میں یہ عالم ہو کہ اتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی اور نگرانی کی۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب نے بیان کیا کہ میرے رشتہ دار میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں ایک ہی گھر میں رہا کرتی۔ ایک دن کیا ہوا، دونوں کہیں بازار میں جانے کے لیے نکلی، تو ایک نے اپنے سامان وغیرہ کو کیا کیا، الماری میں رکھ دیا، اور جاتے وقت کیا الماری میں تالا لگانا بھول گئی، چابی بھی اسی میں لگی ہوئی چھوڑ کے چلی۔ اور دوسری جو رہتی تھی اسی گھر میں عورت، اس نے کیا کیا، اپنے سامان کو الماری میں رکھا، الماری میں تالا لگا دیا اور چابی لے کر اپنے ساتھ چلی۔ 2 عورتیں، ایک کیا کرتی ہے، چابی اسی میں الماری میں لگی ہوئی چھوڑ کر چلی جاتی ہے بھول کر، اور دوسری الماری میں باقاعدہ چابی سے تالا لگا کر کے اور بند کر کے اچھی طریقے سے پھر جاتی ہے۔ بعد میں کیا ہوا، جب باہر نکلی اور بہت دور جانے کے بعد اس عورت کو یاد آیا، رہے میں تو چابی وہیں بھول کر چلی، الماری تو کھلی رہ گئی، تو اس نے وہیں پر کیا کہا، استودعہ اللہ، کہ اللہ میں کیا کرتی ہوں، اپنا جو سامان ہے وہاں وہ میں تیری حفاظت میں دوں۔ پھر کیا ہوا، چور لوگ، وہ تو ادھر چلی گئی دونوں عورتیں، چور آئی، چور لوگ وہاں آئے، اس کے گھر میں گھس گئے، اور گھر میں گھسنے کے بعد جس الماری میں جو ہے چابی لگی ہوئی تھی نا، اس کو نہیں کھولا انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت نے اس کو اللہ کی نگرانی میں دے دیا، اللہ کی حفاظت میں دے دیا، تو اللہ اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ اور جس میں تالا لگا ہوا تھا، اس کے تالے کو توڑ کر چور سارا سامان لے کر کے، کیوں؟ اس نے اللہ کی حفاظت میں نہیں دیا، اور اس میں چابی لگی رہنے کے باوجود بھی اس کا سامان چوری نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسجد کے امام صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں اپنی گاڑی لے کر کے گھر کے سامان خریدنے کے لیے گیا، دکان پر گیا، بڑی دکان پر گیا، اور مجھے چونکہ جلدی تھی تو اس لیے میں نے گاڑی کو اسٹارٹ ہی چھوڑ دیا اور چابی بھی اسی میں لگے رہنے دی، اور جلدی سے دوڑ کے تیزی کے ساتھ دکان میں گیا، اور جب ادھر گیا تو ایک دم سے میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا، چور آیا تیزی سے، اور گاڑی میں بیٹھا، چونکہ چابی لگی ہوئی تھی اور گاڑی اسٹارٹ تھی، بس لے کر کے بھاگی۔ اب یہ پیچھے پیچھے اس کے دوڑے اور کہنے لگے میری گاڑی لے کے بھاگ رہا، میری گاڑی لے، پکڑو اس کو، لیکن کہاں، گاڑی وہ تو تیزی سے لے کے بھاگ۔ پھر ان کے دماغ میں ایک دم سے خیال آیا کہ چلو میں اپنی گاڑی کیا کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں دوں۔ فوراً کہا اے اللہ میں اپنی گاڑی تیری حفاظت میں دوں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ 2-4-5 دن گزرے ہوں گے کہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، اور انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ دیکھیے آپ کی گاڑی فلاں جگہ کھڑی ہوئی ہے، جا کر کے لی۔
اور کہاں انہوں نے جا کر کے جب اپنی گاڑی لی تو جہاں جس جگہ سے چوری ہوئی تھی گاڑی اس سے تھوڑی دوری پر وہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور بالکل صحیح سالم تھے، اس میں کوئی خرابی، کوئی کسی قسم کا ہے کچھ نہیں اس کے اندر۔ بتائیے اس طریقے سے اگر ہم بھی کیا کریں گے، اس حدیث پر عمل کریں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استودع اللہ شیئا، جب بھی کوئی چیز اللہ کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں دے دی جاتی ہے، حفظہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے گھر سے نکل کے باہر آیا کریں تو اپنے بال بچوں کو کیا کرے، اے اللہ میں اپنے بال بچوں سب کو تیری حفاظت میں دے۔ دکان میں آئے تو دکان سے جب جانے لگے نا تو اس وقت کہہ کے جائے اللہ میں اپنی دکان کو تیری حفاظت میں دے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامان کی، ہمارے بال بچوں کی، گھر بار کی، ہر چیز کی کیا رہے گی، حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جہنم سے نجات کا فیصلہ فرما، اے اللہ جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کی مصیبت کو دور فرما، اے اللہ ہر خیر کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔